بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے 3 روزہ دورے پر چین جائیں گے۔ ایران سعودی عرب جنگ دنیا کی معیشت کی تباہی کے مترادف ہوگی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ بھارتی فضائیہ کے نئے سربراہ کی پاکستان اور چین کو دھمکیاں، رافیل طیارے کی فضائی بیڑے میں شمولیت سے ہمیں پڑوسی ملک پر سبقت حاصل ہو گئی ہے، کسی بھی آپریشن کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی آرمی چیف کی اہم ملاقات۔ آرمی چیف نے سعودی افواج کی تربیت و استعداد میں بہتری کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ جن وزراء کی کارکردگی ٹھیک نہیں، انہیں تبدیل کر رہا۔ امریکہ سے واپس پہنچتے ہی وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا۔ کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب، پاکستان کا سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو دعوت نامہ بھیجنے کا فیصلہ۔ پاکستان کا دشمن ترکی کا دشمن، ترکی میں بھارتی فلموں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اسرائیل کی غیر قانونی ریاست کو ختم کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ فسادی ریاست کو دنیا کے جغرافیے سے ختم کر دیا جائے۔ ایرانی کمانڈر پاسداران انقلاب نے بڑا بیان داغ دیا۔ سی پیک کا منصوبہ مکمل ہوتے ہی چین نے پاکستان سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ترک صدر نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ جی تو ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے 3 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ مسئلہ کشمیر کے لیے حمایت پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور 57 روز سے زائد دنوں پر مبنی کرفیو لاک ڈاؤن کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ چین کے دوران چینی صدر سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں چینی قیادت کے سی پیک سے متعلق خدشات دور کیے جائیں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کو بھی فروغ دینے اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب کے ایران کے ساتھ جنگ دنیا کی معیشت کی تباہی کے مترادف ہوگی۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں کے بعد اگر دنیا مل کر ایران سے منسلک خطرات کا مقابلہ نہیں کرتی تو تیل کی قیمتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ تیل تنصیبات پر حملوں کا سیاسی حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سعودی تیل تنصیبات پر ڈرون حملوں کو ایک حماقت قرار دیا۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے نئے سربراہ راکیش کمار سنگھ نے پاکستان اور چین کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ رافیل طیارے کی فضائی بیڑے میں شمولیت سے ہمیں پڑوسی ملک پر سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فضائیہ کے نئے سربراہ راکیش کمار سنگھ نے آج اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ اس سے قبل وہ فرانس سے 36 رافیل طیاروں کی 60 کروڑ بھارتی روپوں میں خریداری کے لیے بھارتی ٹیم کا حصہ تھے۔ بھارتی فضائیہ کے نئے سربراہ نے پرانی گیدڑ بھبکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ رافیل طیاروں کو انڈین ایئر فورس کا حصہ بن جانے کے بعد Su-30 کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، جس سے جنگی محاذ پر بھارتی فضائیہ کو پاکستان اور چین پر سبقت حاصل ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی عرب کے آرمی چیف نے GHQ میں اہم ملاقات اور خطے کی سیکیورٹی پر بات چیت کی۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سعودی آرمی چیف نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا۔ مہمان کو GHQ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جبکہ سعودی آرمی چیف نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ بعد ازاں دونوں ہم عصر کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جن وزراء کی کارکردگی ٹھیک نہیں، انہیں تبدیل کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے دورہ امریکہ پر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر پر حکومتی سفارتکاری پر بریفنگ دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں پاکستان نے بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو دعوت نامہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرتارپور راہداری کی تقریب میں پاکستان نے سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو دعوت نامہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منموہن سنگھ کو باضابطہ طور پر دعوت نامہ بھیجا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ منموہن سنگھ کی کرتارپور کے حوالے سے بھی مذہبی عقیدت بھی ہے۔ منموہن سنگھ کو دعوت کا فیصلہ اعلیٰ سطح مشاورت کے بعد کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرتارپور راہداری بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن پر کھولی جائے گی۔ سکھ یاتریوں کا پاکستان آمد پر بھرپور استقبال بھی کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے سماجی کارکن نے ترکی میں بھارتی فلموں پر پابندی عائد کرنے کا بڑا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دشمن ترکی کا دشمن ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر آواز اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں ترکی کے سماجی کارکن علی کیسکن نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ترکی میں بھی بھارتی فلموں پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹر میں پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا دشمن ترکی کا دشمن ہے۔ اسرائیل کی غیر قانونی ریاست کو تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی دورہ امریکہ میں ایک انٹرویو میں یہ واضح کیا ہے کہ اسرائیل سے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ فلسطین کو اس کی سرزمین واپس نہیں کر دیتا۔ تاہم اب ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے بہت بڑا بیان دیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے اسرائیل کو غیر قانونی ریاست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روایتی حریف کی تباہی قابل حصول ہدف بن گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق میجر جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ ناجائز ریاست کو نقشے سے ضرور ختم کر دیا جائے گا اور یہ دور نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سی پیک کا منصوبہ مکمل ہوتے ہی چین نے پاکستان سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی مخدوم خسرو بختیار کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت تعمیر ہونے والی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل میں ہائی رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جائے گا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ کراچی سے پشاور جانے والی 8 ارب 30 کروڑ ڈالر کے ریلوے لائن ML1 کا منصوبہ سی پیک کی جوائنٹ کوآرڈینیشن کمپنی JCC کے نومبر میں ہونے والے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ چین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ملتان سے سکھر جانے والی 392 کلومیٹر طویل اور کئی ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی شاہراہ کا افتتاح فوراً کیا جائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر
پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں کشمیریوں کی مصیبتوں کا احساس کرنا چاہیے جبکہ کشمیر اور فلسطین کی صورتحال ایک جیسی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ سے زائد شہری 5 اگست سے نظر بند ہیں اور کشمیری عوام قابض فوجوں کے مظالم کا دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے میں کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔